السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کی ایک ایسی ہمہ صفت شخصیت سے کرا رہے ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کیا، نہ صرف کام کیا بلکہ اپنے فن کا لوہا بھی منوایا۔ قلم کاری سے لے کر اداکاری اور اداکاری سے لے کر پامسٹری تک پوری دنیا میں ان کی دھوم ہے۔ اردو فلم میں ہو یا پنجابی یا پشتو یا بلوچی، وہ ہر جگہ نظر آئے ہیں۔ ٹی وی پر مختلف ڈراموں میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کی جو سب سے اہم بات ہے ان کی شخصیت کی کہ وہ پامسٹری میں بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ان کی کئی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، جن میں نواز شریف صاحب کا جیل جانا، ان کا ملک سے باہر جانا، بے نظیر صاحبہ کا قتل ہونا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی پیش گوئیاں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اور جو سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ہماری مراد ہے جناب اکبر سرحدی صاحب سے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ جناب اکبر سرحدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ آپ کا اس فیلڈ میں کیسا آنا ہوا، اور آپ ایک سے زیادہ جو شعبوں میں اپنے فن کا لوہا منوا رہے ہو، کام کر رہے ہو، تو کس کی بدولت ہوا ہے، کس سے سیکھا؟ پہلے شروعات بتائیے کہ ابتدا آپ کی کہاں سے؟ سب سے پہلے تو میں فلم ساز اسلم ناتھا جو ہیں، ناتھا فلمز کے جو بانی ہیں، اسلم نور الدین ناتھا کے ساتھ کافی عرصہ میں نے گزارا فلم انڈسٹری میں۔ اس کے بعد جان محمد جمن صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ میرا اچھا یارانہ تھا، تو ان کی تقریباً فلموں کے اندر جو نا ہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ڈائریکٹر ہیں، جیسے ایم اے رشید صاحب ہو گئے، الطاف حسین صاحب ہو گئے، نظر الاسلام دادا ہو گئے۔ ان سب کے ساتھ اللہ کے فضل سے کام کیا، چھوٹا چھوٹا۔ مجھے شوق یہ تھا کہ میں کسی طرح سے اسکرین پہ آؤں، اور ہمارے اتنے وسائل تھے نہیں کہ ہم اپنے پاس سے پیسے لگا کے فلم بناتے تو اس میں کوئی اہم کام کرتے۔ یہ تھا چھوٹے موٹے رول ملا کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اب یہاں تک میں نے کیا کہ فائٹر بن گیا، یعنی اسٹنٹ مین جو ہوتے ہیں وہ بن گیا۔ پھر مختلف فلموں میں ایز اے فائٹر کام کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی تمام زبانوں کے ڈراموں اور فلموں میں کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے پامسٹری کا جنون کی حد تک شوق تھا، جیسے پاگل پن کی حد تک کہتے ہیں، یہ شوق تھا۔ تو اب پامسٹری کے لیے مجھے کئی بار تو مردہ خانے جا کے مردوں کے ہاتھ دیکھے کہ کوئی حادثاتی قتل ہوا یا کسی نے قتل کیا یا کسی حادثے میں گیا، ان کے ہاتھ پہ کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ پھر پاگل خانے جا کر پاگلوں کے ہاتھ دیکھے کہ کون سا حادثاتی پاگل ہے، کون سا پیدائشی پاگل ہے، ان کا اس طرح کر کے دیکھا۔ اور رہی بات اخبار کی فیلڈ کی، تو اخبار کی فیلڈ میں مجھے عبدالوسیع قریشی صاحب جو ہیں، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں۔ یقین کریں کہ انہوں نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ حالانکہ میرا شعبہ صحافت نہیں تھا، نہ ہی میں کوئی بہت بڑا قلمکار ہوں، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر طرح کی سپورٹ کر کے یہاں سے لے کر اخبار جہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی بڑی اخباروں میں لکھ رہا ہوں، اور میرا ذاتی چینل بھی چل رہا ہے پامسٹری ود اکبر سرحدی کے نام سے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہمارے استاد اسلم ناتھا فلم انڈسٹری کے حوالے سے، اور اخبار کی فیلڈ کے عبدالوسیع قریشی صاحب، اختر انجم، یہ سب ہمارے بڑے تھے، اور انہوں نے ہمیں کام سکھایا۔ جو کچھ آج ہم ہیں وہ صرف اور صرف ان کے سکھانے کی وجہ سے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اکبر سرحدی صاحب اپنی پیش گوئیوں کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی کون سی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں پاکستان کے بارے میں؟ سب سے پہلے جو پیشن گوئی میں آپ کو بڑی بتا دیتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئی اور لیاری کے زخمیوں کو دیکھنے گئے، تو اس کے بعد یہ سمجھیں کہ دولہ شاہ بخاری جو کھارا در میں مزار ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں میری ملاقات ہوئی، اور کسی نے میرا تعارف ان سے کروایا کہ یہ وہ اکبر سرحدی ہیں جو آغاز اور دیگر اخبارات میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ سیاست میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں؟ تو انہوں نے مجھے بھائی کہا، اللہ اب ہمارے بھائی ہیں، بتائیں۔ اب ان کا ہاتھ جو میں دیکھ رہا تھا، زندگی کی لکیر جو ہے نا وہ ختم ہو رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ تو مجھے کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ سیاست میں آپ کا کوئی رول ہوگا۔ 2007 اور 2008 کی سیاست میں آپ کا رول نظر نہیں آتا، کیونکہ ڈائریکٹلی ہم کسی کو کچھ بھی نہیں بتا پاتے، کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کھارا در میں میمن مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے تھے، جمعے کا دن تھا، تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہاں ٹاور سے وہ پیدل آ رہے تھے،
اور جو کچھ پٹھان جو ہیں وہ ریڑیاں کھینچ رہے تھے تو ان کے ساتھ ریڑی کو دھکا لگا رہے ہیں۔ میں نے دور سے میری نظر پڑی، میں نے کہا اتنا خوبصورت کوئی انگریز جو ہے وہ گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے۔ جب وہ تھوڑے قریب ہوئے تو میں نے کہا یہ تو نواز شریف صاحب ہے۔ پھر میں نے جا کے ہاتھ ملایا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہاتھ ملایا، اور ان کے ڈرائیور نے بتایا جی یہ اکبر سرحدی ہیں جن کا اخبارات میں کالم آتے ہیں جو کہ یہاں ہوتے تھے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا میرا ہاتھ بھی دیکھو۔ میں نے کہا آپ مجھے ٹائم دیں۔ بولا ٹائم تو نہیں، چلتے چلتے دیکھو بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا جی مجھے یہ نظر آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کے اوپر جنہیں ایک مربع نما نشان بنا ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جیل جانے والے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا کہ میں جیل جاؤں گا۔ میں نے کہا سر میں بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ ایسا کیا، لیکن جیل جانے کی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جیل چلے گئے، یعنی 3 ماہ کے بعد وہ جیل چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یعنی ان کی جو وائف ہیں انہوں نے مجھے بلوایا، ان سے ملا، بولا کہ کیا ہوگا یہ بتائیں کہ ان کو پھانسی ہو جائے گی یا کیا ہوگا، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا۔ بولا نہیں آپ کچھ بھی بتا دیں۔ میں نے کہا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اب ان کے ہاتھ کی فوٹو مجھے لا دیں یا پرنٹ مجھے لا دیں، پھر میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ جس وقت میں نے ان کا ہاتھ دیکھا اس کو تو 6-7 ماہ گزر گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے ہاتھ کی فوٹو لا کے دی، ہاتھ کی فوٹو لا کے دی۔ بولا اب بتاؤ کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ٹریول آ رہا ہے، سفر آ رہا ہے قریب میں۔ تو پھر وہ نواز شریف باہر چلے گئے۔ پھر ان کے کچھ یعنی پارٹی کے جس میں سلطان بہادر جو ہیں انہوں نے کہا جی یہ بتاؤ کیا ہوگا، دوبارہ کبھی وزیر اعظم بن پائیں گے؟ میں نے کہا بھائی اس کا ستارہ ایسا ہے کہ مشکلوں میں پھنس جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے، اور پھر آنے والے وقت میں مجھے وزیر اعظم نظر آ رہا ہے۔ یہ میری اخبارات میں بھی یہ ساری چیزیں چھپ چکی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پھر وہ سلطان بہادر نے جب یہ کہا تو میں نے ان کو کہا جی مجھے ملک سے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں مجھے وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہ وہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہوئے اور دوبارہ وزیر اعظم بھی بنے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے لیے جو میری پروڈکشن تھی وہ بھی اخبارات میں موجود ہیں کہ آنے والا وقت عمران خان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت لکھا کہ عمران خان سیاست سیکھ رہا ہے، یہ وہ حالانکہ وہ سیاست کا ماہر ہے۔ اور شادی کے بارے میں میری پروڈکشن تھی کہ ان کی 2 سے 3 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اکبر سرحدی صاحب، آپ نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ذکر کیا، تو ان کے بارے میں کچھ یہ بتائیں کہ آنے والا وقت ان کے لیے کیسا ہوگا اور پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ دیکھیں جی اس وقت یہ جو 2 سے 3 ماہ جو ہیں یعنی 2020 تک تو وہ اپنے وقت کے بحران میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بحران میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 2 سے 3 ماہ یعنی گزر گئے تو پھر سمجھیں کہ یہ 5 سال پورے کریں گے، اور ایک بات میری یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیں گے، اور یہ وہ کچھ کر جائیں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں کہ یہ کام کرنے آئے ہیں، یہ سیٹ پہ بیٹھنے نہیں آئے، اور یہ بندہ بڑا ضدی ہے، پٹھان ہے، جنونی ہے، جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ آنے والا وقت ایک بار پھر عمران خان کا ہوگا اور بہت ترقی کرے گا یہ ملک، ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا۔ بھارت اپنے وقت کے بدترین بحران میں پھنسا ہوا ہے، امریکہ بحران میں پھنسا ہوا ہے، دیگر ممالک یعنی بحران میں، لیکن پاکستان آہستہ آہستہ جو مشکلیں جو پریشانیاں دیکھی اس کے بعد اب روشن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کا ہوگا۔